حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری، امام مسلم ان کے بھی اساتذہ میں سے ہیں۔ صحابہ کا دور انہوں نے پایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایسے محدث، ایسے بزرگ ہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو احترام سے سر جھک جاتا ہے کہ اتنا بڑے اللہ والے۔ لیکن ابتدا میں ان کی زندگی کوئی اچھی نہیں تھی۔ بڑے امیر گھرانے کے آدمی تھے، مالدار بھی بہت تھے، اور جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ مال آتا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مال ہونے کے باوجود اس کو صحیح راستے پہ چلائیں اور خرچ کریں، صحیح راستے پہ قائم رہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ورنہ اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ مال جب آتا ہے تو انسان پھر سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ امیر گھرانے کے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے۔ ابتدا میں ان کی زندگی اچھی نہیں تھی، شراب اور اس قسم کی خرافات کے اندر لگے ہوئے تھے۔ ان کے سیب کا باغ تھا، جب باغ پکنے کا وقت آیا تو یہ اسی باغ کے اندر منتقل ہو گئے، ان کا اپنا محل تھا، اور اسی باغ کے اندر کیا ہوتا تھا، شراب، نشہ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اور یہ جو موسیقی ہے، گانا بجانا کے جو آلات ہیں نا، بانسری، اس بجانے کے بھی بڑے ماہر تھے، خود یہ موسیقی بجاتے تھے اور گانا بھی کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے دور چلا ہوا تھا، انہوں نے نشہ پیا ہوا تھا، تو وہ بانسری بجاتے بجاتے ان کو نیند آ گئی، وہ ہاتھ سے گر گئی۔ دوست احباب بھی سارے بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کو بجانا چاہا تو وہ بجی نہیں بانسری۔ بڑا کوشش کی، خود بھی مستری تھے، اس کے بنانے والے تھے، بنایا تو نہیں بنی، اس سے آواز ہی نہیں نکل رہی۔ بالآخر جب زیادہ کوشش کرنے کے بعد انہوں نے بجانا شروع کیا تو اندر سے آواز کیا آئی؟ قرآن کریم کی یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے نا، یہ آواز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خود اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ ایمان والوں، کیا وہ وقت تمہارے اوپر ابھی تک نہیں آیا؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ نے جو حق نازل فرمایا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بھیجا، دین بھیجا ہے، اور دین کی باتیں سن کر تمہارے دل نرم ہو جائیں، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ کس چیز کا انتظار ہے تمہیں سدھرنے کے لیے؟ اللہ نے تو تمہاری ہدایت کے سارے اسباب متعین جمع فرمائے ہیں، ابھی تمہیں اور کس چیز کا انتظار ہے؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا؟ کب تک غفلت میں پڑے رہو گے؟ کیسا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ۔ ایمان والو، یہ دن کے اوپر دن جا رہے ہیں، مہینوں کے اوپر مہینے گزر رہے ہیں، سالوں کے اوپر سال گزر رہے ہیں، تم موت کے قریب جا رہے ہو۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا تمہیں ابھی تک سدھرنے کی سمجھ نہیں آئی؟ ابھی کون سا وقت آئے گا تمہارے سدھرنے کا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تمہارے دل اللہ کی بات سن کر، اللہ کے دین کی باتیں سن کر تمہارے دل نرم پڑ جاتے، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ جب عبداللہ بن مبارک نے یہ آواز سنی، آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، اے میرے اللہ، واقعی وہ وقت آ گیا ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اب ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ ڈالنا چاہیے،
اللہ آپ کے بڑے احسان ہے، وہ وقت واقعی آ چکا ہے۔ سنبھل گئے، آیت سن کر سنبھل گئے۔ اب وہ جو بانسری تھی اس کو توڑ دیا۔ جو دوست احباب تھے ان سے کہا بابا جاؤ، آپ آج کے بعد میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، آئندہ گناہ والی زندگی سے توبہ، اب میں اللہ کو راضی کروں گا۔ اور پھر نکل کھڑے ہوئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، احادیث پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ اور ایک وہ وقت آیا کہ وقت کے بہت بڑے محدث گزرے۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر اللہ تعالی ہمیں بار بار متوجہ فرماتے ہیں۔ اور پھر کیسے بڑے محدث گزرے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کا نام ہے پوری دنیا کے اندر، ان کے بھی استادوں میں سے ہے۔ امام بخاری کا جو استاد ہوگا معمولی آدمی تو نہیں ہوگا نا۔ اور پھر اپنی زندگی ایسے بدلی کہ قدم قدم کے اوپر وہ اعمال کیے جس سے اللہ راضی ہوتے۔